اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں علامات صغریٰ، قیامت کی چھوٹی نشانیاں، امام مہدی کا ظہور، 9واں حصہ۔ قیامت کے قائم ہونے تک میری امت میں ایک گروہ حق کے لیے لڑتا رہے گا اور دشمن پر غالب رہے گا۔ پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو مسلمانوں کا امیر مہدی کہے گا، تشریف لائیے اور نماز میں ہماری امامت فرمائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، نہیں، تمہارے بعض کے لیے امارہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ عزت بخشی ہے۔ مسند احمد اور صحیح مسلم کی روایتوں میں ہے یہ۔ فائدہ: عیسیٰ علیہ السلام کے امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ مہدی عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی آخری بیماری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی تھی، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں بھی ایک دفعہ آپ نے نماز ادا فرمائی تھی۔ جامع ترمذی کی روایتوں میں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے تاکہ وہ تمام لوگوں پر واضح کر دیں کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع بن کر تشریف لائے ہیں اور ان کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے۔ بعد میں امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کریں گے اور ان کے لشکر کے ایک سپاہی کی حیثیت سے خدمتیں انجام دیں گے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں اپنے والد کے ہمراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یہ کام تب تک ختم نہ ہوگا جب تک ان میں 12 خلفاء نہ گزریں۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کلام کیا جو میں نے سنا نہیں۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کام اس وقت تک ختم نہ ہوگا جب تک ان میں 12 خلفاء نہ گزریں۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی جو میں نہ سن سکا۔ انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب خلفاء قریش میں سے ہوں گے۔ صحیح مسلم کی روایتوں میں ہی ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ امت میں 12 عادل خلفاء ضرور ہوں گے، مگر خیال رہے کہ اس سے مراد شیعہ کے 12 امام ہرگز نہیں ہیں، اس لیے کہ ان اماموں میں سے اکثریت کو کبھی حکومت میں آنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ یہ تمام خلفاء قریش میں سے ہوں گے، حکمران ہوں گے اور عادل ہوں گے۔ تفسیر ابن کثیر۔ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک لشکر لڑائی کے ارادے سے اس گھر کا قصد کرے گا، حتیٰ کہ جب وہ ایک کھلے صحرا میں ہوں گے تو ان کے درمیان والے لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ ان کے شروع والے لوگ آخر والوں کو پکاریں گے، پھر ان سب کو ایک ساتھ زمین میں دھسا دیا جائے گا، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی بھی نہ بچے گا سوائے اس بھاگے ہوئے شخص کے جو ان کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرے گا۔ الشریدو، یعنی اس لشکر میں صرف ایک شخص باقی رہ جائے گا جو زمین میں دھسنے سے بچے گا اور لوگوں کو اس لشکر کے بارے میں خبر دے گا۔ اس سلسلے کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرما۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔